لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم۔ اور وہبنا ہم نے عطا کیا۔ ہبہ کے معنی ہوتے ہیں دینا، عطا کرنا۔ وہبن اور ہبتن کے معنی عطیہ دینا، تحفہ دینا۔ ووہبنا اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، کلن ہر ایک، ہدینا ہر ایک کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی۔ کلن جو ہے یہاں پر مفعول آ رہا ہے نا، کلن ہر ایک کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی نسل میں سے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی۔ وکذالک اور یوں ہی نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اور ان کے اولادوں میں سے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ کلن ہر ایک من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھا، ہر ایک جو ہے وہ اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے تھا۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا اور اسماعیل اور یسعیہ اور یونس اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ وکلن اور ہر ایک کو فضلنا ہم نے فضیلت دی تھی، علی العالمین اوپر سب جہانوں کے۔ ومن آبائہم اور ان کے باپ دادا میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، یعنی جو لوگ یہ بیان ہوئے ہیں اوپر، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی بہت سو کو ہدایت ملی، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے، یعنی ان کی برادریوں میں سے بھی بہت سو کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چن لیا ان کو۔ اجتباء کے معنی ہوتے ہیں منتخب کرنا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت دی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم جانب راستے کے سیدھے۔ ذَلِكَ وہ ھدی اللہ رہنمائی ہے اللہ کی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، اگر یہ سب رسول اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور سب برادریاں، کوئی بھی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ولو اشرکو اگر یہ شریک ٹھہراتے، شرک کرتے، لحبط عنہم ضرور اکارت ہو جاتا ان سے، ما جو کچھ کے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، آتینا ہم نے دیا ہے ہم ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور شریعت، والنبوۃ اور نبوت، فإن پھر اگر یکفر انکار کر رہے ہیں، بہا اس کے ساتھ، یعنی اس ہدایت کے ساتھ، ہؤلاء یہ لوگ جو ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے نا، یہ ہے قریشیوں کی طرف، یار اگر یہ لوگ اس کا مکہ کے رہنے والے قریشی اس کا انکار کر رہے ہیں، فقد تو تحقیق وکلنا ہم نے ذمہ دار بنا دیا ہے، ہم نے اس کو سنبھالنے والا بنا دیا ہے، بہا اس کو، قومن ایک ایسی قوم کو، لیسو نہیں ہیں وہ، بہا اس کے یعنی اس ہدایت کے، بکافرین کافر، یعنی وہ انصاری جو ہیں جو اب ایمان لانا شروع ہو گئے مدینہ میں، یہ اس وقت کی صورت ہے، وہ جو ہے وہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، یعنی اوپر جو انبیاء بیان ہوئے، تو بے ہدا ان کی ہدایت ہو، فبے ہدا ہم تو ان کی ہدایت کے ساتھ اقتدے ہی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو، تو اللہ کی ہدایت کی پیروی ان کی ہدایت کے ساتھ کرو جیسے ہدایت ان کو دی گئی تھی۔
قل کہہ دیجئے لا نہیں اسألکم میں سوال کرتا ہوں تم سے علیہ اوپر اس کے اجرن کسی اجر کا ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکرہ ایک نصیحت ہے للعالمین واسطے سب جہانوں کے وما قدروا اور نہیں اندازہ کیا یا قدر کی اللہ کی انہوں نے حقہ جیسے کہ حق تھا قدرے ہی اس کی قدر کرنے کا اس کی شان اور اس کی معرفت کا اندازہ کرنے کا جیسا حق تھا اس جب کہ قالو کہا انہوں نے ما انزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے علی بشر اوپر کسی انسان کے من شیء کسی چیز کو اللہ نے کسی انسان پر کوئی شے نہیں اتاری قل آپ فرما دیجئے من کس نے انزل الکتابہ اتاری تھی وہ کتاب الذی جو جاء آئے تھے بہی اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نورن روشنی تھی وہدن اور وہ رہنمائی تھی للناس واسطے سب انسانوں کے تجعلون تم کر دیتے ہو اس کو قراطیسا ورق قراطیس جمع ہے قرطاس کی تم اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بجائے کتاب کے ورقوں کی صورت میں رکھتے ہو تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو لوگوں کے سامنے ورقوں کی صورت میں وتخفونا اور تم چھپا جاتے ہو کثیرن بہت ساروں کو بہت سے ورق تو تم دکھاتے ہی نہیں وعلمتم اور سکھائے گئے تھے تم ما وہ باتیں جو لم تعلموا نہیں تم جانتے تھے انتم تم بھی ولا اور نہ ہی آباؤکم تمہارے باپ دادا جانتے تھے قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی نے سکھایا تھا ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے ان کو فی خوضہم ان کی کج بحثیوں میں یلعبون یہ کھیلتے رہیں یہ دنیا کے اندر دین کو مذاق بنا کر کھیل رہے ہیں وہذا کتابن اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو مبارکن یہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے مبارک ہے یعنی برکت بھری ہے مصدق تصدیق کرنے والی ہے الذی اس کی جو بین یدیہ ہے آگے ہے اس کے اور لی اس لیے اتارا ہے کہ تنذرا آپ خبردار کر دیں ام القریٰ بستیوں کی ماں کو بستیوں کی ماں کا مطلب کیا ہے قریٰ جو ہے یہ قریۃ ان کی جمع ہے اور ماں کو کہتے ہیں ام القریٰ کا مطلب یہ ہے مکہ کا نام ہے مکہ جو ہے یہ بستیوں کی ماں ہے یعنی بستیوں کا مرکز ہے سب بستیوں کا مرکز ہے ومن اور اس کو جو حولہا اس کے ارد گرد ہے تو آپ بستی جو ہے مرکزی عرب کی مرکزی بستی اس کو بھی خبردار کر دیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اہل عرب ان سب کو بھی خبردار کر دیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرت آخرت پر یؤمنون وہ ایمان لے آتے ہیں بہی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ وہم اور وہ علی صلاتہم اوپر اپنی نمازوں کے یحافظون خوب حفاظت کرنے والے ہیں ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے علی اللہ اللہ کے اوپر کذبن کوئی جھوٹ او قالا یا وہ کہے اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ جانب میری ولم یوحا اور نہیں وحی کی گئی الیہ اس کی جانب شیئن کسی چیز کی ومن قالا اور جس کسی نے کہا سا جلد ہی انزلہ میں نازل کروں گا مثلا مانند ما اس کے جو انزل اللہ نے اتارا ہے یعنی جو یہ کہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی اور اس پر وحی نہ کی گئی ہو جیسے غلام احمد قادیانی اس سے بڑا کون ظالم ہوگا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہے گا کہ میں خود ہی وحی نازل کرتا ہوں جیسے اللہ وحی نازل کرتا ہے تو یہ کمیونسٹ کہتے تھے اس طرح کی باتیں ہیں ولو ترا اور اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو جب کہ الظالمون ظالم لوگ فی غمرات الموت بیچ سختیوں کے ہوں گے موت کی غمرتن جو ہے وہ سختی اور بے ہوشی کو کہتے ہیں الملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلانے والے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو باسطون تھا نا تو باسط کہتے ہیں پھیلانے والے کو آگے کرنے والے کو اور وہ باسطون کا نون جو ہے ایدیہم کی طرف مضاف ہو کے گر گیا باسطو ایدیہم تو فرشتے ان کی طرف ان کی جانیں نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہیں اخرجو باہر نکالو انفسکم اپنی جانیں الیوم آج تجزونا تم کو بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون ایک رسوا کن عذاب کا عذاب الہون رسوا کن عذاب کا ایک ذلت کے عذاب کا تم کو بدلہ دیا جائے گا بما بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اس کے سبب سے جو تم کہتے تھے تب کنتم تقولون جو تم کہا کرتے تھے علی اللہ کے اوپر غیر الحق نا حق وکنتم اور تھے تم ان آیاتہ ہی اس کی نشانیوں کے
تستکبرون تکبر سے انکار کرنے والے. استکبار کا مطلب ہے کہ غرور اور تکبر سے انکار کرنا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا تم آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا تنہا کما جیسے کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرتن پہلی بار. پہلی دفعہ بھی جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم تنہا تھے. وَتَرَكْتُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو ما اس کو جو خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں تحفہ دیا تھا. تخویل کے معنی ہوتے ہیں بخشش کرنا. خَوَّلَ يُخَوِّلُ تخویلاً بخشش کرنا تحفہ دینا. وَتَرَكْتُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو ما اس کو جو خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بخشا تھا. وہ دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری وہیں رہ گئی. وراء پیچھے ظہورکم تمہاری پیٹھوں کے. وما نرا اور کیا ہو گیا ہے ہم کو وما نرا اور نہیں ہم دیکھ رہے ہیں معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو. اور ہم نہیں دیکھ رہے وما اور نہیں نرا ہم دیکھ رہے معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو الذین وہ جو زعمتم تم دعوے کرتے تھے انہم بے شک کہ یہ فیکم تمہارے بارے میں شرکاء شریک ہیں. یہ تو تمہارے بارے میں اللہ کے سب معاملات کے اندر شریک ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کے مشورے کے بغیر تو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا ہی نہیں. ہاں جی وہ کہتے ہیں اللہ نہیں کرے گا بلکہ وہ جو ہے نا اللہ کے سوا فلاں کرے گا فلاں کرے گا فلاں کرے گا اور وہ کہے گا اسے چھوڑ دو اسے ڈال دو. اللہ نے فرمایا کہ لے آؤ سارے سفارشی لے آؤ. لقد البتہ تحقیق تقطع ٹوٹ پھوٹ گئے بینکم باہم تمہارے یعنی تمہارے درمیان ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. تمہارے تعلقات تمہارے رشتے اسباب سب کٹ گئے. وَضَلَّ اور بھٹک گیا عنکم تم سے ما جو کنتم تھے تم تزعمون دعوے کرتے. زوم کرتے یعنی دعوے کرتے. ان اللہ بے شک کہ اللہ فالقو پھاڑ دینے والا ہے الحب دانے کا والنوا اور گٹھلی کا. بے شک کہ اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ میں سے. ومخرج المیت اور وہ نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ میں سے. ذالکم اللہ وہی ہے اللہ. فانا تو کہاں سے کیوں کر توفکون تم الٹا دیے جاتے ہو تم اوندھے کر دیے جاتے ہو. فالق الاصباح وہ پھاڑ کر نکالنے والا ہے صبح کو رات کے اندھیرے سے پھاڑ کے نکالتا ہے. وجعل اور اسی نے کر دیا اللیل رات کو سکنن سکون اور اللہ نے رات کو ٹھہرا دیا ہے سکن بنا دیا ہے. والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو حسبانن ایک حساب کا پابند بنا دیا ہے. ذالک وہ تقدیر ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے یا منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں العزیز العلیم غالب اور جاننے والے کی. وہو الذی اور وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے النجوم ستاروں کو لی تاکہ تہتدو تم راستہ پا سکو بہا ان کے ذریعے سے فی ظلمات البر والبحر بیچ اندھیروں کے خشکی اور سمندر کے. خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ پتہ چل جائے کہ تم کس سمت جا رہے ہو. اس لیے اللہ نے ستاروں کو خاص خاص مقامات پر لگا دیا ہے. قد تحقیق فصلنا ہم نے دو ٹوک کر کے بیان کیا کھول کھول کر بیان کیا الآیات نشانیوں کو لے واسطے قومن اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. علماء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خواہ وہ عالم کسی بھی فیلڈ کا ہو اپنی فیلڈ کے بارے میں اس کو قرآن سے ہدایت مل جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشأکم اٹھا کر کھڑا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے واحدۃ ایک تو مستقرن ایک قرار پکڑنے کی جگہ ہے. مستقر وہ جگہ ہے جہاں کوئی قرار پکڑتا ہے ٹھہرتا ہے. ومستودع اور ایک دوسری جگہ ہے کہ جہاں پر سونپا جاتا ہے جہاں پر کسی شخص کو جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے وہ مستودع ہے. آج کل مستودع جو ہے نا یہ کولڈ اسٹوریجز جو ہیں ان کو مستودع کہتے ہیں. یہاں پر مراد قبر ہے. تو اللہ جو ہے اس نے زمین پر انسان کا ایک ٹھکانہ رکھا ہے اور زمین کے اندر بھی ایک سونپے جانے کی جگہ رکھی ہے. قد تحقیق فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دیا الآیات نشانیوں کو لقوم اس گروہ کے لیے یفقہون جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. فقہ کہتے ہیں کہ ایسی سمجھ بوجھ کو کہ جس سے انسان ہدایت حاصل کرے. وہوا اور وہی ہے الذی جس نے انزلہ اتارا
من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا تو ہم نے نکالا بے ہی اس کے ذریعے سے نباتات کو کل شیء ہر چیز کے، تو ہر چیز کی رویدگی جو ہے وہ ہم نے اس سے برآمد کی، فاخرجنا پس ہم نے نکالا من ہو اس سے یعنی پانی کے ذریعے سے خضرن، خضرن کے کیا معنی ہے؟ سرسبز، مراد یہ ہے کہ یہاں پر صفت بیان کی ہے، موصوف محذوف ہے، خضرن جتنی بھی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، سب سبز ہوتی ہیں، نخرجو ہم نکالتے ہیں من ہو اس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، متراکبن باب تفاعل کا فاعل ہے نا، یعنی رکبہ یرکبو سے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سوار ہوتا ہے، متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونا، مراد یہ کہ دانے پر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے جب خدا غلہ خوب دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں میں سے، من طلعها یعنی اس کے گابھے میں سے، من جو ہے یہاں پر دوسری دفعہ جو ہے نا، ایک تو آیا نا من النخل، پھر اس کے بعد آیا من طلعها یعنی اس کے گابھے میں سے، تو یہ من جو دوسرا جو ہے اس نے من النخل کی وضاحت کی ہے۔ من طلعها اس کو کہتے ہیں بیان باز، ابھی آپ نے پڑھا نہیں لیکن بہرحال اس کو من طلعها اس کے گابھے میں سے، گابھا سمجھتے ہو؟ طلع گابھا، نہیں گچھا چھوٹا ہوتا ہے، خوشہ ہوتا ہے، گابھا وہ جو لنگر نہیں ہوتا جس کے اندر بہت سارے سینکڑوں کھجورے اور سینکڑوں کیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا سارا لنگر جن کو کہتے ہیں گابھا کہلاتا ہے، اردو دے چنو گابھا کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور میں سے، من طلعها اس کے گابھے میں سے یعنی اس کے لنگر میں سے، قنوان خوشے خوشے، دانیتن جھکے ہوئے، دانیتن دنون سے فاعلتن کے وزن پر ہے نا، جھکا ہوا خوشہ، وجناتن اور باغات ہیں، من اعنابن جو کہ انگور کے ہیں، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، مشتبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملے، ملتی جلتی ہو، وغیر متشابہن اور نہ ملتی جلتی، ملتے جلتے بھی ہیں ایک دوسرے سے اور الگ الگ بھی ہیں ایک دوسرے سے۔ انظروا دیکھو، الی جانب ثمرہ ہی اس کے پھل کی، یعنی ان سب چیزوں کے پھلوں کی جانب دیکھو، اذا جب اسمرا ان پر پھل آ جائے، وینعہ اور جب وہ پکے تو ان کے پکنے کو دیکھو۔ انا بے شک کے فی ذالکم بیچ ان باتوں کے لا ضرور آیات نشانیاں ہیں، لقوم اس گروہ کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، وہ اور جعلوا انہوں نے بنا دیا للہ اللہ کے لیے شرکاء الجن جنوں کو شریک، وخلقہم واو واو الحال ہے، و اور یعنی حالانکہ خلقہ پیدا کیا اللہ نے ہم ان جنوں کو، وخرقوا اور انہوں نے پھاڑا، پھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر تراشنا، ٹھیک ہے نا، جب کوئی چیز تراشی جاتی ہے تو اس کو پھاڑتے ہیں نا، اس کو چھیلتے ہیں، وخرقوا اور انہوں نے تراشا لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، بنین و بناتن بیٹے اور بیٹیوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے، جہالت کے ساتھ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے ہیں، سبحانہ بے حد پاکی ہے اس کی، اور تعالی بہت بلند ہے، اما ان باتوں سے جو یصفون یہ بیان کرتے ہیں، وصف ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بیان کرنا، بدیع السماوات بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، انا کہاں سے کیوں کر، یکونو ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بچہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم حالانکہ نہیں ہے، تک والا حالانکہ نہیں، تکن ہے لہو اس کے لیے، صاحبتن بیوی، ولم تکن لہو صاحبہ حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، تو اولاد تو جوڑوں کی ہوتی ہے، وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے، ذالکم اللہ وہ اللہ ربکم آقا ہے تمہارا، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا سوائے ہوا اس کے، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ تم بندگی کرو اس کی، وہوا اور وہ علی کل اوپر ہر شیء چیز کے، وکیل ذمہ دار ہے، اللہ ہر چیز کا اپنی کائنات کی ذمہ دار ہے، کسی اور پہ نہیں وہ ڈالتا، لا نہیں تدرکہ پا سکتی ہیں، ادرک یدرک ادراکن معنی پا لینا،
لا تدرکہ نہیں پا سکتی ہیں اس کو الابصار نگاہیں، وہوا اور وہ یدرکو پا لیتا ہے الابصار نگاہوں کو، وہوا اور وہ اللطیف باریک بین ہے، الخبیر باخبر اور وہ باریک بین و باخبر ہے۔ قد تحقیق جاء آ گیا کم تمہارے پاس بصائر آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کہتے ہیں ایسی نشانی کو جس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ قد تحقیق جاءکم آ گئی ہیں تمہارے پاس بصائر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، فمن ابصر تو جس کسی نے آنکھ کھول لی، جس نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا، تو لی واسطے نفس ہی اپنی جان کے ہے، تو اپنی جان کے بھلے کے لیے، لام جو ہے یہ لام انتفاع کے لیے ہے، تو اس نے اپنی جان کے نفع کے لیے ایسا کیا۔ ومن عمیا اور جو کوئی اندھا بنا رہا، تو علیہا اسی کے خلاف اپنی ہی جان کے خلاف اس نے اندھے پن کو قبول کیا۔ وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے بے حفیظ کوئی داروغہ، حفاظت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چوکیدار۔ وکذالک اور یوں ہی نصرف ہم تصریف کرتے ہیں، گردش دیتے ہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات نشانیوں کو، اور لی اس لیے تاکہ یقولو وہ کہہ دیں درستہ آپ نے پڑھ سنایا، درستہ آپ نے پڑھ دیا یعنی آپ نے اپنی بات پہنچا دی، تبلیغ کر دی۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ درستہ آپ جو ہے نا وہ کوئی آپ کو پڑھا رہا نہیں، درستہ کا مطلب یہ نہیں ہے، درستہ کا مطلب ہے آپ یعنی اس کو لازم کے جائے متعدی لینا چاہیے، جب ایک لفظ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی تو جو معنی زیادہ مناسب ہوں وہ کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلِيَقُولُوا اور یہ اس لیے تاکہ وہ کہہ اٹھیں درستہ کہ آپ نے پڑھ کر سنا دیا، آپ نے ہم تک بات پہنچا دی، یہی اصل میں مقصود ہوتا ہے تبلیغ کا۔ اور لی اس لیے کہ نبینہ ہم وضاحت کر دیں اس کی یعنی اس کتاب کی، اس وحی کی، لقوم اس گروہ کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں، اتبع آپ پیچھے چلیے ما اس کے جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیکا جانب آپ کی، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا سوائے ہوا اس کے، وعارض اور آپ منہ پھیر لیجئے عن المشرکین مشرکین کی جانب سے، مشرکین کی طرف سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما اشرکو تو وہ شریک نہ ٹھہراتے، شرک نہ کرتے، وما اور نہیں جعلناک ہم نے کیا ہے آپ کو علیہم ان کے خلاف حفیظاً داروغہ، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا، وما انت اور نہ ہی آپ علیہم ان کے اوپر بے وکیل ذمہ دار ہیں، آپ ان کے معاملات کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ولا تسبوا اور نہ تم لوگ گالیاں دو، ہاں جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ خطاب کس سے ہو گیا؟ اہل ایمان سے، ولا تسبوا اور نہ تم لوگ گالیاں دو، سبا یا سبو مانے گالی دینا، سباب کہتے ہیں گالی، الذین ان لوگوں کو یدعون جنہیں پکارتے ہیں یہ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، فا ورنہ یہ فا جو ہے نا وہ جب نتیجہ منفی ہو تو اس کا ترجمہ کرنا چاہیے ورنہ، فا ورنہ یسب اللہ وہ گالیاں دیں گے اللہ کو عدبن دشمنی کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، کذالک یعنی جہالت کے ساتھ وہ اللہ کے دشمن ہو جائیں، کذالک یوں ہی زینا ہم نے خوشنما بنا دیا ہے لکل امت واسطے ہر گروہ کے، عملہم ان کے عمل کو، ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی جانب، مرجعہم لوٹ کر جانا ہے ان کا، تو ینبئہم وہ آگاہ کرے گا ان کو، بما اس سے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے، واقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم زور شور کے ساتھ اپنی قسموں کی پوری قوت کے ساتھ قسم کھائی، لئن ضرور اگر جاءتہم آ جائے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی یعنی حسی معجزہ ان کے پاس آ جائے، لا ضرور یؤمنون وہ ایمان لے آئیں گے بہا اس کے ساتھ، جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ آسمان سے فرشتے نبی علیہ السلام کے لیے نازل ہو رہے ہیں تائید میں تو ایمان لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ زمین سے آپ کے کہنے پر باغ نکل آئے گا تو ایمان لے آئیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے انما الآیات بے شک یہ سب نشانیاں یعنی سارے معجزات عند اللہ پاس ہیں اللہ کے، میرے بس میں نہیں، وما اور کیا چیز یشعرکم آگاہ کرتی ہے تم کو،
اور تمہیں کیا چیز آگاہ کرتی ہے اے اہل ایمان؟ انہا بے شک کہ وہ یعنی معجزہ اذا جب جاءت آ جائے گا لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تمہیں کسی نے آگاہ نہیں کیا ابھی تک اس بات سے کہ اگر یہ لوگ وہ معجزات دیکھ بھی لیں تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ وہ اس کی وجہ بیان کی، فرمایا وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ دیتے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسے کہ لم یؤمنوا یہ نہیں ایمان لائے تھے بہی اس حق پر اول مرۃ پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ اپنے دل سے اندھے ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ حق کو سمجھ کر ایک دفعہ ٹھکرا دے تو پھر اس سے حق قبول کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی رکھی جائے تو وہ ادھر ادھر کوئی دلیل نکال لیتا ہے پھر جانے ولو، اور جس نے قبول کرنا ہوتا ہے تو پہلی دفعہ میں قبول کر لیتا ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔